اعرج نے خبر دی اور انہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کفر کی چوٹی مشرق میں ہے، اور فخر اور تکبر کرنا گھوڑے والوں، اونٹ والوں اور زمینداروں میں ہوتا ہے، جو عموماً گاؤں کے رہنے والے ہوتے ہیں، اور بکری والوں میں دل جمائی ہوتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3301۔ یونس نے خبر دی، انہیں زہری نے، انہیں سالم نے خبر دی، اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص تکبر کی وجہ سے اپنا تہبند زمین سے گھسیٹتا ہوا جا رہا تھا کہ اسے زمین میں دھسا دیا گیا، اور اب وہ قیامت تک یوں ہی زمین میں دھستا چلا جائے گا۔ یونس کے ساتھ اس حدیث کو عبد الرحمن بن خالد نے بھی زہری سے روایت کیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3485۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے خبر دی اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ فخر اور تکبر ان چیخنے اور شور مچانے والے اونٹ والوں میں ہے، اور بکری چرانے والوں میں نرم دلی اور ملائمت ہوتی ہے، اور ایمان تو یمن میں ہے، اور حکمت حدیث بھی یمنی ہے۔ ابو عبداللہ یعنی امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ یمن کا نام یمن اس لیے ہوا کہ یہ کعبے کے دائیں جانب ہے، اور شام کو شام اس لیے کہتے ہیں کہ یہ کعبے کے بائیں جانب ہے۔ المشامہ بائیں جانب کو کہتے ہیں، بائیں ہاتھ کو الشومی کہتے ہیں، اور بائیں جانب کو الاشام کہتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3499۔ حمام بن یحییٰ نے بیان کیا، ان سے اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ نے بیان کیا، اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ماموں ام سلیم انس کی والدہ کے بھائی کو بھی ان 70 سواروں کے ساتھ بھیجا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہوئی تھی کہ مشرکوں کے سردار عامر بن طفیل نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرارت اور تکبر کی راہ سے 3 صورتیں رکھی تھیں۔ اس نے کہا کہ یا تو یہ کیجئے کہ دیہاتی آبادی پر آپ کی حکومت ہو اور شہری آبادی پر میری ہو، یا پھر مجھے آپ کا جانشین مقرر کیا جائے، ورنہ پھر میں ہزاروں غطفانیوں کو لے کر آپ پر چڑھائی کر دوں گا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بد دعا کی، اور ام فلاں کے گھر میں وہ مرض طاعون میں گرفتار ہوا۔ کہنے لگا کہ اس فلاں عورت کے گھر کی جوان اونٹ کی طرح مجھے بھی غدود نکل آیا ہے، میرا گھوڑا لاؤ۔ چنانچہ وہ اپنے گھوڑے کی پشت پر ہی مر گیا۔ بہرحال ام سلیم کے بھائی حرام بن ملحان، ایک اور صحابی جو لنگڑے تھے، اور تیسرے صحابی جن کا تعلق بنی فلاں سے تھا، آگے بڑھے۔ حرم نے اپنے دونوں ساتھیوں سے بنو عامر تک پہنچ کر پہلے ہی کہہ دیا کہ تم دونوں میرے قریب ہی کہیں رہنا، میں ان کے پاس پہلے جاتا ہوں، اگر انہوں نے مجھے امن دے دیا تو تم لوگ قریب ہی ہو، اور اگر مجھے انہوں نے قتل کر دیا تو آپ حضرات اپنے ساتھیوں کے پاس چلے جائیں۔ چنانچہ قبیلے میں پہنچ کر انہوں نے ان سے کہا، کیا تم مجھے امان دیتے ہو کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام تمہیں پہنچا دوں؟ پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام انہیں پہنچانے لگے تو قبیلے والوں نے ایک شخص کو اشارہ کیا، اور اس نے پیچھے سے آ کر ان پر نیزے سے وار کیا۔ حمام نے بیان کیا، میرا خیال ہے کہ نیزہ آر پار ہو گیا تھا۔ حرام کی زبان سے اس وقت نکلا، اللہ اکبر، کعبے کی رب کی قسم، میں نے تو اپنی مراد حاصل کر لی۔ اس کے بعد ان میں سے ایک صحابی کو بھی مشرکین نے پکڑ لیا جو حرام کے ساتھ تھے، اور انہیں بھی شہید کر دیا۔ پھر اس مہم کے تمام صحابہ کو شہید کر دیا، صرف لنگڑے صحابی بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ وہ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے تھے۔ ان شہداء کی شان میں اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، بعد میں وہ آیت منسوخ ہو گئی تھی۔ آیت یہ تھی، انا قد لقینا ربنا فرضیانا وردانا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قبائل رعال، ذکوان، بنو لحیان اور عصیہ کے لیے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی تھی، 30 دن تک صبح کی نماز میں بد دعا کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4091۔ شعبہ نے بیان کیا، ان سے اسماعیل بن ابی خالد نے، ان سے قیس بن حازم نے، اور ان سے ابو مسعود رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان تو ادھر ہے، اور آپ نے اپنے ہاتھ سے یمن کی طرف اشارہ کیا، اور بے رحمی اور سخت دلی اونٹ کی دم کے پیچھے پیچھے چلانے والوں میں ہے، جدھر شیطان کے دونوں سینگ نکلتے ہیں، یعنی مشرق قبیلہ ربیہ اور مضر کے لوگوں میں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4387۔ بیان کیا، کہا کہ میں نے حارثہ بن وہب خزائی رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ تمہیں بہشتی آدمی کے متعلق نہ بتا دوں، وہ دیکھنے میں کمزور ناتواں ہوتا ہے، لیکن اللہ کے جہاں اس کا مرتبہ یہ ہے
کہ اگر کسی بات پر اللہ کی قسم کھا لے تو اللہ اسے ضرور پوری کر دیتا ہے۔ اور کیا میں تمہیں دوزخ والوں کے متعلق نہ بتا دوں؟ ہر بدخو، بھاری جسم والا اور تکبر کرنے والا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4918۔ نے بیان کیا، کہا کہ میں نے محارب بن دثار قاضی سے ملاقات کی۔ وہ گھوڑے پر سوار تھے اور مکان عدالت میں آ رہے تھے جس میں وہ فیصلہ کیا کرتے تھے۔ میں نے ان سے یہی حدیث پوچھی تو انہوں نے مجھ سے بیان کیا، کہا کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا۔ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آپ اپنا کپڑا غرور کی وجہ سے گھسیٹتا ہوا چلے گا، قیامت کے دن اس کی طرف اللہ تعالی نظر بھی نہیں کرے گا۔ شعبہ نے کہا کہ میں نے محارب سے پوچھا، کیا حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے تہبند کا ذکر کیا تھا؟ انہوں نے فرمایا کہ تہبند یا قمیص کسی کی انہوں نے تخصیص نہیں کی تھی۔ محارب کے ساتھ اس حدیث کو جبلہ بن سحیم اور زید بن اسلم اور زید بن عبداللہ نے بھی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اور لیث اور نافع کے ساتھ اس کو موسیٰ بن عقبہ اور عمر بن محمد اور قدامہ بن موسیٰ نے بھی سالم سے، انہوں نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی۔ اس میں یوں ہے کہ جو شخص اپنا کپڑا از راہ تکبر لٹکائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5791۔